میں اپنے والدین کے گھر گیا کبھی، فرض کر لیں میرے دونوں والدین دنیا سے جا چکے، جب میں گھر جاتا تھا مثلا میں ان کے گھر پہ گیا، میں نے ان کا دل خوش کیا، مثلا دونوں خوش ہو گئے، میرے بچوں سے مل رہے ہیں، خوشیاں پھیلی ہوئی ہیں، ماں باپ خوش انسان سے، الحمدللہ رب العالمین۔ ظہر کا وقت آ گیا، اس حالت میں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، نورانیت ہوگی یا تاریکی ہوگی؟ نورانیت ہوگی۔ اب دوسری مثال، میں ایک گھر میں گیا، وہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں، ان سے میرا جھگڑا ہوا ہے، اس سے میرا پھڈا ہے، اس سے میری لین دین میں خرابی ہے، اس سے میرا بغض چل رہا ہے، اب میں بیٹھا ہوں، ٹینشن مچا ہوا ہے، ایک ادھر سے حملہ کر رہا ہے، ایک ادھر سے حملہ کر رہا ہے، کبھی میں اس کے اوپر کود رہا ہوں، وہ اس کو کاٹ رہا ہے، اتنے میں ظہر کا وقت آ گیا، میں ظہر کی نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ نورانیت ہوگی؟ اب باقی خود سوچ لو نماز کیسے صحیح ہوگی۔ آپ نورانی بنو، آپ کی نماز معراج ہے، تاریخ بن گئے نعوذ باللہ تعالی، کہیں نہیں جا رہی، یہیں پڑھی۔ اچھا آپ کہیں گے بھائی وہ جب معراج ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بندگی کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، حق اور باطل نظر آنے لگتا ہے، انسان غلط فیصلے سے بچ جاتا ہے، بلا وجہ کی ایک دوسرے کی بغض، کینے، حسد، نفرتیں ان میں نہیں جاتا، اپنی زندگی صحیح گزارتا ہے، یہ نورانیت کی نشانی ہے۔ اب اگر میرا جیسا ایک آدمی کیا میں 40 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، تو میں سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھوں بھائی اس 40 سال میں میری نفرتیں بڑھ رہی ہیں گھٹ رہی ہیں؟ حسد بڑھ رہا ہے گھٹ رہی ہے؟ مکاریاں بڑھ رہی ہیں گھٹ رہی ہیں؟ اگر یہ سب گھٹ رہی ہیں انشاءاللہ نماز قبول ہو رہی ہے، نورانیت بڑھ رہی ہے۔ نعوذ باللہ تعالی ان پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا تو بھائی تمہاری نماز وہیں کی وہیں ہے، یہ کہیں نہیں جا رہی۔ اور اگر وہ دیکھے کہ جتنا میری عمر گزرتی جا رہی ہے اور میری عبادتیں ہوتی جا رہی ہیں، میرے اندر نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نماز نعوذ باللہ تعالی فرشتے میرے منہ پہ دے دے کے مار رہے ہیں، یہ اوپر نہیں جا رہی۔ روایت میں ہے، یہ روایت میں ہے کہ بعض لوگوں کی نمازوں کو فرشتے لپیٹ کے انہی کے منہ پہ مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے پاس رکھو، یہ کہیں نہیں جا رہی۔ اب اس سے زیادہ اور خدا کا دین ہمیں کیسے سمجھائے؟